السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ عید کی نماز جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے عید کی نماز واجب ہے، اور دوسرا قول جو ہے امام شافعی اور امام مالک کا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرا قول جو ہے امام احمد ابن حنبل کا کہ فرض کفایہ ہے۔ ان میں راجح قول جو ہے دلیل کے حساب سے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وجوب کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کی حدیث میں ہے کہ ہمیں حکم ملا کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں، جن عورتوں کے پاس اوڑھنیے نہیں، پردے کے لیے کپڑا نہیں، وہ اپنی ہمسائی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچیں عیدگاہ میں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ تو اتنی تاکید کہ وہ عورتیں جن کے پاس پردہ نہیں وہ ساتھ والی عورت کے پردے کے ساتھ نکلے، اور وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، وہ بھی وہاں جائیں اور مصلی سے دور رہیں۔ تو یہ دلائل جو ہیں جس میں امرانہ کے لفظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، تو اس سے وجوب جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، یعنی اس چیز کے کہ صلاۃ العید جو ہے وہ واجب ہے، یا یہ کہیں کہ اس کی تاکید بہت آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعات پہ پابندی ہے، تو کیا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ یہ امام کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کی قضا نہیں ہوتی، یہ گھر میں نہیں الگ نہیں ہوتی، امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اور باقی جو جمہور ہیں ان کے نزدیک اس کی قضا ہو سکتی ہے، اگر کوئی امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو وہ گھر میں آ کے پڑھ سکتا ہے، یا وہیں مصلی میں اگر خطبہ شروع ہو گیا تو خطبہ سن کے بعد میں ویسے ہی جیسے امام نے پڑھائی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ یہ ہے عام روٹین میں، لیکن ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے اب احناف کا فتویٰ بھی مختلف ہوگا، کیونکہ امام کے ساتھ تو نماز ہو ہی نہیں رہی، وہاں اجتماعات ہو ہی نہیں رہے، سعودیہ میں بھی اور بھی ملکوں میں۔ جامعہ ازہر جو ہے مصر کی جو یونیورسٹی ہے وہاں تقریباً فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، ان کا تو فتویٰ یہی آیا ہے کہ نماز گھروں میں ہوگی اور خطبہ نہیں ہوگا۔ سعودیہ کی لجنہ دائمہ جو ہے ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو ہے ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھی جائے گی خطبے کے بغیر۔ شیخ ابن عثیمین اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز عید جو ہے وہ وجوب کے فتوے کے مطابق جو امام ابو حنیفہ کا جو قول اس کی تائید میں ہے۔ تو جب واجب ہے تو گھر میں انفرادی طور پہ پڑھی جائے گی، اور اجتماعی طور پہ بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے اکٹھے۔ امام شافعی کے ہاں جو ہے گھر میں اگر جماعت ہو تو خطبہ بھی دینا مشروع ہے، لیکن باقی جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے خطبہ صرف امام کے ساتھ ہے، اگر باہر مسجد میں کہ باہر گراؤنڈ میں جماعت ہو تب ہے خطبہ، لیکن گھروں میں اگر نماز پڑھی جائے یا قضا جس کی ہو جائے اس کے لیے خطبہ نہیں ہے، صرف نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ ٹائم اس کا اشراق کا وقت کب ہے عید کی نماز کا؟ جب سورج ایک نیزے کے برابر ہو جائے طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے تک، یہ ہے نماز کا وقت۔ نماز اشراق کا جو وقت ہے اسی وقت کے دوران نماز عید پڑھی جا سکتی ہے 2 رکعت۔ اب آتے ہیں صفت کیا ہے اس کی، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ عام جیسے نوافل ہیں ویسے ہی یہ نوافل ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ان میں پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات کہی جاتی ہیں، سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے جب ہونا ہے اس کے بعد 5 دفعہ رفع الیدین کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے 5 تکبیرات کہنی ہے، اور باقی ویسے ہی نماز ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر جو ہے سورہ قاف یا سورۃ الاعلی یہ پڑھنا مسنون ہے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ غاشیہ پڑھی۔ تو یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو پہلی رکعت ہے اس میں پہلے اللہ اکبر کہیں گے، پھر 7 تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر 7 کر کے تکبیرات ہاتھ اٹھا کے،
اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا جو بھی دعائے استفتاح بندے کو آتی ہے وہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک سورت ملائی جائے گی، اور مسنون ہے سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف پڑھنا، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے وہ صفت الصلاح، یعنی عید کی نماز کا طریقہ، کہ اس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر احرام جو ہے اس کے علاوہ 7 تکبیرات، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، اور گھر والے مل کے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں خطبہ نہیں ہوگا۔ اور عورتیں اگر اکیلی رہتی ہیں تو عورتیں بھی جماعت سے پڑھ سکتی ہیں نماز، عورتوں کی صرف عورت ہی نماز کروائے، جماعت کروائے، اور وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی اگر عورت جماعت کرا رہی ہے عورتوں کو۔ اور اگر عورت ہے اور مرد بھی ہیں، محرم مرد ہیں، ان کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہے، تو پھر عورت جماعت نہیں کروا سکتی، مرد ہی جماعت کروائے، اگرچہ عورت کی تعلیم زیادہ ہے لیکن وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ہے نماز کا طریقہ اور اس کی صفت اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ، واللہ تعالی عالم۔